بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تضاد درود السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طب نبوی کے سلسلے کا پروگرام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تمر۔ تمر عربی میں تمر کھجور کو کہتے ہیں، کھجور کو عربی میں تمر کہتے ہیں۔ اردو خشک کھجور۔ صحیح بخاری میں ارشاد نبوی ہے، جس نے نہار منہ 7 خشک کھجوریں کھا لی۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ کے بلائی قطع کی خشک کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر سے کوئی نقصان پہنچے گا نہ جادو سے۔ یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں خشک کھجوریں نہیں اس گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک کھجوریں ملائی کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ بھی تناول فرمائیں، اور کبھی صرف کھجوریں ہی کھائیں۔ کھجور کے خواص۔ خشک کھجور دوسرے درجے میں گرم ہے، لیکن اس کے بارے میں اتباع کا اختلاف ہے کہ یہ پہلے درجے میں تر ہے یا پہلے درجے میں خشک۔ یہ مکوی جگر ہے، قبض کشا ہے، مکوی باہ ہے۔ اسے چلغوزے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مکوی باہ کے لیے زیادہ مکوی ہے۔ اس سے حلق کی خشونت دور ہوتی ہے۔ البتہ جو لوگ سرد ملکوں کے باشندوں کی طرح اسے کھانے کے عادی نہ ہوں، وہ اس سے پرہیز کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے ان میں سدے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دانتوں کی تکلیف اور درد سر کا باعث ہے۔ اس کے مضرات کا ازالہ بادام اور خسخاس سے ہو جاتا ہے۔ اس میں بدن کے لیے دوسرے پھلوں کی نسبت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے۔ اس خوبی کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جوہر گرم تر ہے۔ اسے نہار منہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں حرارت کے ساتھ ساتھ تریاکی قوت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر اسے نہار منہ مسلسل استعمال کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، مشروب بھی ہے اور مٹھائی بھی ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔